بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک چمچ نمک اور اللہ کا ایک نام، جس نے بھی یہ عمل کر لیا یقین کرے کہ لوگ گھر کا دروازہ کھٹکھٹا کر آپ کو پیسے دے کر جائیں گے۔ آج کا یہ عمل بہت ہی زیادہ خاص عمل ہے، اس لیے آپ تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیے گا۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی کرم فرما دیں گے، گھر میں برکت ہی برکت آ جائے گی۔ اس ویڈیو سے آپ کی اللہ کے فضل و کرم سے تقدیر بدل جائے گی، اور جو میرے بھائی میرے بہنیں اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں وہ اس عمل کو دھیان سے سمجھ لیں۔ آج میں آپ کو نمک پر پڑنے والا ایک ایسا عمل بتانے والا ہوں جس سے آپ لوگوں کی قسمت بدل جائے گی۔ آپ ایک بار اس عمل کو کریں، اس کا نتیجہ آپ کو ملے گا۔ آپ خود کہیں گے کہ میں نے ٹھیک کہا تھا۔ آپ لوگ ایک بار اس عمل کو کر کے دیکھ لیں، اللہ نے چاہا تو اس قدر آپ کو فرق محسوس ہوگا کہ گھر سے بے برکتی ختم ہو جائے گی، گھر میں رزق آنے لگے گا، ہر بیماری ختم ہو جائے گی۔ بس آپ نے اس ویڈیو کو اتنا شیئر کرنا ہے کہ ہر مسلمان کے گھر تک یہ ویڈیو پہنچ جائے۔ تو ناظرین، کھانے میں نمک ہر گھر میں استعمال ہوتا ہے۔ آپ لوگوں نے ایک بار اس عمل کو پڑھ کے نمک کے اوپر دم کر لینا ہے۔ اس کے بعد وہ نمک جس کے اوپر دم کیا ہوگا اس کو اپنے گھر کے نمک میں مکس کر دینا ہے۔ اس کے بعد آپ اپنی آنکھوں سے کرشمات دیکھتے جائیں گے، آپ کے گھر میں برکت آنا شروع ہو جائے گی، گھر سے پریشانیاں دور ہوتی چلی جائے گی، یہاں تک کہ اگر آپ مقروض ہو چکے ہیں، آپ کے پاس 1 روپیہ بھی نہیں بچا، لوگ آپ کے گھر آئیں گے، آپ کا دروازہ کھٹکھٹا کر آپ کو دولت دے کر جائیں گے۔ اگر کوئی بیمار انسان آپ کے گھر میں ہے وہ صحت یاب ہو جائے گا، کیونکہ بہت سی بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا اور وہ ہمارے جسم کے اندر موجود ہوتی ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے بچوں کو نظر لگ جاتی ہے، یہ عمل نظر بد سے بھی بچاتا ہے۔ جتنی بھی گھر میں پریشانیاں ہوگی، گھر میں نحوست ہوگی، بے برکتی ہوگی، غریبی ہوگی، آپ لوگوں نے صرف یہ عمل کر لینا ہے، ان تمام چیزوں سے چھٹکارا مل جائے گا۔ بہت ہی زیادہ آسان عمل ہے، اور جہاں تک میرا خیال ہے ہر انسان کو اپنے گھر میں اس عمل کو ضرور کر لینا چاہیے۔ نمک ایک بہت ہی خاص چیز ہے جو ہر گھر کے کچن میں موجود ہوتی ہے۔ آپ لوگوں نے وہاں سے بس 1 چمچ نمک کا لینا ہے، زیادہ نہیں لینا۔ ایسا نہیں کہ پورا ڈبہ ہی اٹھا لینا ہے یا پوری تیلی اٹھا لینی ہے، ایسا نہیں کرنا۔ صرف 1 چمچ نمک کا لینا ہے اور اس عمل کو پڑھنا شروع کر دینا ہے، اور عمل کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ گھر میں ایسی تبدیلی آئے گی کہ آپ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ ایک نمک نے کیسے ہماری زندگی بدل کر رکھ دی۔ عمل کا جو طریقہ ہے وہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، بڑے دھیان سے سن لیں، کیونکہ ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے، اس عمل کو کرنے کا بھی ایک طریقہ ہے۔ آپ لوگ دھیان سے سمجھ لیجئے گا تو انشاءاللہ آپ کو ضرور کامیابی مل جائے گی۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ سب سے پہلے میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ، جتنے لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، میرے مولا، میرے محبوب، ہمارے پیارے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ان تمام لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ میں آمین کہتا ہوں، آپ سب لوگ بھی مل کر میرے ساتھ آمین ضرور کہیں، کیا پتہ کس کی زبان سے نکلا ہوا آمین قبول ہو جائے۔ میں نے آپ سب لوگوں کے لیے دعا کر دی ہے اور دل سے دعا کی ہے اور خاص نیت کے ساتھ دعا کی ہے۔ دوستو، آج کا یہ عمل کوئی بھی فرد کر سکتا ہے، بچے سے لے کر بڑوں تک، عورت، بیٹا، بیٹی، بہن، بھائی، کوئی بھی اس عمل کو کر سکتا ہے، اور اس عمل کے کرنے کا کوئی وقت مقرر نہیں۔ بس آپ نے ایک بات یاد رکھنی ہے کہ آپ نے کسی بھی نماز کے بعد اس عمل کو کرنا ہے۔ فجر کی نماز کے بعد کر لے، ظہر کے بعد کر لے، عصر، مغرب، عشاء، جس مرضی نماز کے بعد کر لے۔
بس نماز کے بعد کرنا لازمی ہے۔ اس عمل میں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے نماز ادا کر لے، کوئی بھی نماز ادا کر لے، جس کے بعد آپ لوگ اپنی جائز جائے نماز پر بیٹھے رہے اور جائے نماز پر بیٹھ کر اپنے گھر کے کسی بھی فرد کو کہہ دے، کسی بھی شخص کو کہہ دے کہ مجھے کچن سے 1 چمچ نمک لا کر دے دو۔ اگر وہ لا کر دے دیتا ہے تو ٹھیک، نہیں تو آپ خود کچن میں جا کر 1 چمچ نمک لے آئے۔ اب اس 1 چمچ نمک کو کسی پلیٹ میں رکھ لیں، کسی کاغذ کے اوپر رکھ لیں، اور اس کے اوپر آپ نے ایک عمل پڑھنا ہے جو کہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے 3 بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لے یا آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لے۔ بہتر ہے کہ آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لے۔ 1 مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھیے گا تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود ابراہیمی ہے جو نماز میں پڑھا جاتا ہے، بڑی اطمینان سے، بڑی سکون سے پڑھیے گا۔ تو اس کے فوراً بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے، ہر انسان کی حاجت الگ ہے، ہر انسان کی خواہش الگ ہے۔ آج جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے، اپنے تمام مقاصد کی نیت کیجئے گا۔ آپ اگر گھر چاہتے ہیں گھر مانگ لے، گاڑی چاہتے ہیں گاڑی مانگ لے، من پسند نوکری کے لیے، شادی کے لیے، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لو۔ الغرض جو بھی آپ کا مقصد ہے، اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے 1 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ ایک آیت کریمہ پڑھنی ہے، جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ اس آیت کریمہ کی جلالی آیت کریمہ ہے، بھی کہتے ہیں۔ آپ سب کو پتہ ہوگا یہ آیت کریمہ جو کہ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں پڑھتی تھی، میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ آیت کریمہ ہے، یہ آیت آپ نے کتنی بار پڑھنی ہے اب یہ سمجھ لیں۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 1 بار ہو گیا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 2 بار ہو گیا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لے یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لے، آپ نے صرف 101 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر آپ نے اللہ پاک کا ایک اسم مبارک ہے، وہ آپ نے پڑھنا ہے۔ وہ اسم مبارک یا سلام ہے۔ یا سلام 1 بار ہو گیا، یا سلام 2 بار ہو گیا، یا سلام 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا سلام کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لے یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لے، آپ نے صرف 41 بار پڑھنا ہے۔ یا سلام اللہ پاک کا ایک اسم مبارک اور ساتھ یہ چھوٹی سی آیت کریمہ 101 مرتبہ آپ نے جائے نماز پر بیٹھ کر اپنے سامنے وہ نمک رکھ کر 101 مرتبہ آیت کریمہ پڑھنی ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور اس کے بعد 41 مرتبہ آپ نے اللہ پاک کا اسم مبارک یا سلام پڑھنا ہے۔ پھر آخر میں 3 مرتبہ وہی درود پاک پڑھ لینا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ جب آپ کا یہ عمل مکمل ہو جائے تو پھر آپ نے اس نمک کے اوپر 3 پونکیں مار دینی ہے۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اس نمک کا آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے چپ کر کے وہی نمک اٹھانا ہے اور جا کے کچن میں جس ڈبے سے آپ نے وہ نمک لیا تھا وہ 1 چمچ جا کر کچن کے ڈبے میں واپس ڈال لے جس پر عمل کیا تھا۔ اس کو اچھی طرح سے مکس کر دے اور گھر کے کھانوں میں اس کو استعمال کرنا شروع کر دے۔ جب دوستو یہ عمل آپ کر لیں گے، آپ کے اوپر جتنا بھی قرض چڑھا ہوگا وہ اتر جائے گا۔ آپ کے گھر میں رزق دولت کی بہت ہی کمی ہے، کہیں سے دولت کا انتظام نہیں ہو رہا، اس کا استعمال کرنا شروع کر دے۔ لوگ آپ کے گھر آ کر آپ کو دولت دے کر جائیں گے۔ آپ کو ضرورت ہے تو آپ یہ رکھ لیں۔
اگر آپ کے گھر میں بے برکتی ہے، بے برکتی ختم ہو جائے گی، برکت ہی برکت آنے لگے گی۔ اور اس عمل کا سب سے بڑا جو ایک فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ گھر میں اگر کوئی بیمار پڑا ہوگا اور جب وہ یہ نمک استعمال کرنا شروع کرے گا، کھانوں میں استعمال کرنا شروع کرے گا، اس سے صحت ملنا شروع ہو جائے گی، شفایابی ملنا شروع ہو جائے گی، گھر سے ہر طرح کی جو نحوست ہوگی، جادو جنات کا سایہ ہو وہ ختم ہو جائے گا۔ اتنی برکت آئے گی، اتنی برکت آئے گی کہ آپ لوگ حیران رہ جاؤ گے۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی لاعلاج بیمار انسان ہے تو اللہ نے چاہا اس کو ایسی شفا ملے گی کہ اگر وہ ڈاکٹروں کی دوائیاں کھا کر اور بیمار ہوتا چلا جا رہا ہے تو اس عمل کی برکت سے اس کو شفا مل جائے گی۔ میرے تمام بھائیوں بہنوں سے گزارش ہے کہ اس عمل کو ضرور کر لیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہوں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھے اور مجھے بھی اپنے نیک دعاؤں اور تمناؤں میں ضرور یاد رکھے۔ ناظرین کامنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔